السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آج روایتی پروگرام سے ہٹ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے اس جواب کی جس کے بعد پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ آج میرے ساتھ میرے ساتھی اینکر ساجد حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ ساجد، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ عرفان، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اس کے بعد سیز فائر ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال چل رہی ہے، اس مقصد کے لیے ہم اپنی عوام کو آگاہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یقینی طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور عرفان وزیراعظم نے قوم کی ترجمانی کی اور جس طرح انہوں نے دیگر ملکوں کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر چین، امریکہ اور اس کے علاوہ UAE، سعودی عرب، یہ تمام ممالک تھے جو اس سیز فائر کو انجام دینے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ کنٹرول کے اندر آ چکی ہے۔ ابھی بھی کچھ اکا دکا خبریں آ رہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اس طرح کی کچھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے عرفان اس جنگ کے اندر جو بھی صورتحال ہم کہیں گے انڈیا کو بھرپور جواب دے دیا اور بتا دیا ہے کہ پاکستان کو ہلکا نہ لے۔ جی ہاں، اور ہمارے ساتھی اینکر فرحان رضا بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ فرحان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ عرفان، ساجد، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور بالکل آج ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں کے بعد ایک جو ٹینشن چل رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن پاکستان نے جس طرح سے آج جواب دیا ہے، جس طرح سے کچھ گھنٹوں میں پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر بھرپور اپنے جو جوہری ٹیکٹیز ہیں انہیں آزما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور جتنی بھی انڈیا گیدڑ بھبکیاں سنا دے لیکن جب ہم جواب دیکھیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی۔ اچھا ناظرین کو ہم لمحہ بلمحہ پہلگام واقعے کے بعد جب سے بھارت نے الزام لگانا پاکستان پہ شروع کیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے بھارت کی جانب سے پاکستان کے سویلین آبادی پر اٹیک کیا گیا تھا، اس کے بعد ڈرون بھیجے گئے، ساری صورتحال جو کچھ لمحہ بلمحہ تبدیلی آتی رہی اس صورتحال میں، اور پاکستان نے جب کل رات گئے جواب دیا اور جواب ناگزیر ہو گیا تھا، اور ایسا جواب دیا جس طرح DGISPR نے کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو وہ دنیا دیکھے گی۔ وہ بھارتی میڈیا کا وہ جواب جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھارتی میڈیا اس پہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا کو اس کی گونج سنائی دے گی، اور ہم نے ساجد گونج سنائی دی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے صرف جو بھارتی حکومتی بیانات تھے ان میں تبدیلی نہیں دیکھی صرف، بلکہ ان کا میڈیا جیسے اسے سانپ سونگ گیا ہو اور بالکل وہ سیدھے ہو گئے، جس طرح وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ سب ختم ہو گئی۔ اور عرفان، جس طرح کی آپ نے بات کی ہے کہ دنیا اس بات کو مان بھی رہی ہے، بلکہ اس بات کا باقاعدہ طور پر کھل کر اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یقینی طور پر دیکھا ہے اور اپنی نیوز کے اندر بھی اس بات کو کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے CNN اور اس کے بعد BBC کے صحافی جو ہیں وہ کھل کر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کے اندر انڈیا کے اندر جو ہے وہ فضائی برتری قائم کر دی ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں ان میں خاص طور پر پاکستان ایئر فورس جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ انڈیا سے کہیں کوسوں آگے ہے، اور انڈیا کے جس طرح کے رافیل طیارے گرائے گئے اور دیگر جگہوں پر جو حملے کیے گئے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس سے بہت سی چیزیں اب کلیئر ہو چکی ہیں، اور اب طاقت کا جو توازن ہے عرفان وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے حق سے زیادہ پاکستان کے حق میں آتا جا رہا ہے، اور ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے دوست ملک چین کا، جس کی وجہ سے JF-17 جیسے تھنڈر طیارے اور دیگر طیارے جن کی وجہ سے پاکستان نے ان حملوں کو کامیاب بنایا، اس میں مین کردار ہے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اب کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے سیز فائر کی ایک تجویز دی اور اس کے اوپر دونوں ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن صورتحال عرفان، میں چاہوں گا، ویسے تو آپ اپنے پروگرام کے اندر لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، گیسٹ سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیے گا کیا صورتحال آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتی ہے؟ سیز فائر کی خلاف ورزی کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور کہیں کہیں رپورٹ بھی ہوا ہے، کیا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، یا 12 مئی کے اندر جو DGMOs دونوں ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، تو اس کے اندر جو ہے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا؟ جب تک اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ؟ جی ساجد، میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور ہمارے ساتھی اینکر فرحان رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ ظاہر خاکم بدہن، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھارت سیز فائر کی ابھی بھی لائن آف کنٹرول پہ اسے خلاف ورزی کی ہے، کچھ ڈرون بھی دیکھے گئے ہیں بہاولپور اور دیگر علاقوں میں جنہیں گرا دیا گیا ہے کامیابی سے، لیکن بھارت جو ہے اس کی زبان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پوری طرح ابھی تیار ہے، الرٹ ہے، اور بھارت کوئی بھی
किसी किस्म की कोई हरकत दोबारा दोहराता है तो उसे इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ये इंतबाह भी जारी किया गया था हुकूमत की जानिब से जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। फरहान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत ने क्या मिसकैलकुलेट किया? क्या भारत ने अंडर एस्टिमेट किया बहुत ज्यादा पाकिस्तान को? उन्हें लग रहा था कि सिर्फ ड्रोन तक जाएंगे या सिर्फ LOC पर जो है वो कशीदगी बढ़ेगी? उन्हें तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इस कदर भरपूर हमला कर सकता है? इरफान, बड़ा अहम सवाल आपने किया है और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। जब पहलगाम का ये वाक़या हुआ तो बेसिकली वहाँ पर पहली शिकस्त जो थी वो सिफारती सतह पर भारत को हुई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब भी कोई इस किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इस किस्म का प्रोपेगेंडा या वाक़या होता तो उसका इल्ज़ाम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन, बगैर सबूत के, जैसे अब की बार हुआ, पाकिस्तान पर भारत की जानिब से आयद कर दिया जाता था और फिर पूरी दुनिया के सामने भारत का एक प्रोपेगेंडा होता था और वो इतना मजबूत होता था कि कहीं ना कहीं सिफारती सतह पर पाकिस्तान को उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता था। लेकिन इस दफा जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट में इतना जबरदस्त तरीके से टेक ओवर किया, इतना जबरदस्त तरीके से हर फोरम पर, आप UNO में देख लें, आप इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं वहां पर देख लें, और पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनसे डायरेक्टली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, हमारी पूरी गवर्नमेंट ने उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बात की और ये बरमला कहा कि भारत का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और प्रोपेगेंडा है, अगर इसकी कोई शवाहिद हैं, कोई एविडेंस है, पाकिस्तान उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। और पूरी दुनिया ने यह बात सुनी। ठीक है, जब भारत का यह प्रोपेगेंडा कमजोर हुआ तो ये मेरे ख्याल में पहली पसपाई थी जो भारत को हुई। उसके बाद उस बोखलाहट में कि दुनिया के सामने वो किस तरीके से पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया, उस कंडीशन को कवर करने के लिए भारत ने ये जो ऑपरेशन किया। जहां तक आपने कहा कि मिसकैलकुलेट किया, तो वो गीदड़ भक्तियां तो पहले दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अपने मुल्क के अंदर अपने मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेट कर रहे थे, एक बहुत ही अपने आप से ज्यादा वो जैसे कहते हैं कि धमकियां और वो गीदड़ भक्तियां थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें यह स्टेप उठाना था। लेकिन पाकिस्तान ने, आप देखें कि कितने तहम्मुल से 3 दिन तक देखा, उन्हें हर फोरम पर इस बात समझाने की कोशिश की कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन जब भारत बाज नहीं आया तो आज फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और पहली रात भी जब अटैक किया गया तो आपने देखा कि हमारी पाक फजाइया ने किस तरीके से रिटेलिएट किया और कितना भारी नुकसान पहुंचाया उन्हें। और उसके बाद फिर आज पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ ही घंटों में वो टेबल पर, जो कि बात सुनने को तैयार नहीं थे, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान के हवाले से किसी ऑफर को, आज वही भारत है जो कि टेबल पर आ गया और सीज फायर हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोदी सरकार के हवाले से अगर बात की जाए, कि वो अगर उन्हें कोई बात समझाई जाए तो वो उस शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं और वो कमजोरी कहीं ना कहीं बहुत बातों से नहीं मानते। फरहान, दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं साजिद हसन से जानना चाहूंगा। साजिद, हम देख रहे हैं कि भारत के खुद तो इंतहा पसंदाना सोच है और बुचर ऑफ कसाब जो है वो गुजरात भी उन्हें कहा जाता है, तो इसके बाद मोदी खुद तो इंतहा पसंद है, उसके आसपास जो मुशीर हैं वो भी इसी किस्म के, अजीत दोवल जैसे लोग उनके आसपास हैं जो कि शदीद इंतहा पसंद और पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो इस नहज तक आज जो मोदी सरकार को, उनकी पूरी पार्टी को, उनकी हुकूमत को और उनकी कौम को हजीमत का सामना है, शर्मिंदगी का सामना है, खौफ का सामना है, पाकिस्तान का खौफ उनके सरों पर सवार हो चुका है जो रात का हमला हुआ उसके बाद। तो इसके बाद इस नहज तक पहुंचाने में जो मोदी का किरदार है, कब तक मोदी को झेलेंगे वहां के अवाम? अच्छा, वहां की अवाम जो है उसका फैसला जो है, इरफान, अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं और हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि बिहार के इलेक्शन के लिए ही ये सारा पहलगाम का ड्रामा जो है रचाया गया और इस तरह जंग थोपी गई पाकिस्तान के ऊपर, और ये सब अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपनी अगली मुद्दत को कंफर्म करने के लिए सारी चीजें हो रही थी। तो उसके ऊपर तो हमको सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मोदी का ये ड्रामा जो है ये फेल हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है, इरफान, आपने सवाल किया है तो मैं अपनी जाती राय जो है और जो मेरी अपनी जो चीजें मेरी ऑब्जर्व की हुई हैं उस हिसाब से मैं बताना चाहूं कि जवाल शुरू हो गया है यकीनी तौर पर मोदी का। और जिस तरह का मीडिया इस वक्त फेक न्यूज के ऊपर बातें कर रहा है, इंडियन मीडिया को और खास तौर पर इंडिया की फौज के ऊपर भी अब उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मोदी का अब जवाल शुरू हो गया है। जिस तरह 3 लगातार मुद्दत के अंदर उन्होंने हुकूमत की है, उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल और जिस तरह का बहुत बड़ा ब्लंडर इस वक्त मोदी हुकूमत ने किया है, तो ये अपने ही ताबूत के अंदर एक कील ठोकने के मुतरादिफ है। और जो सूरत हाल इस वक्त और इंडियन
میڈیا کے اندر چل رہی ہے کہ پہلے آپ جھوٹ بتاتے تھے, اب آپ سچ بتا رہے ہیں یا جھوٹ بتا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان ضرور ہے. اور بہار کے الیکشن کے اندر مجھے خاص طور پر لگ رہا ہے جس مقصد کے لیے پہلگام واقعہ کیا گیا تھا, اس الیکشن کے اندر ناظرین بھی دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر مودی کو شکست ہوتی ہے تو سمجھیں مودی کا زوال شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے فرحان, یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی چینل ہے ان کی ٹیون چینج ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے عوام جو ساٹ لے رہے ہیں, جو باہر جا کے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے, اس میں عوام میں کافی غم و غصہ ہے. وہ پاکستان کے خلاف نہیں, اپنی حکومت کے خلاف, مودی سرکار کے خلاف. ان کا یہ شکوہ ہے کہ ہمیں اس نہج پہ پہنچانے والی سرکار ہے. اب عام لوگ تو نہیں نفرت کرتے, وہ تو پاکستان سے کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے کھلاڑیوں سے متاثر ہیں, پاکستان کے فنکاروں سے متاثر ہیں, پاکستان کے سنگر سے متاثر ہیں, لیکن انہیں اس نہج پہ مودی سرکار لے آئی ہے. تیسری دفعہ جیسے کہ ساجد کہہ رہے تھے کہ حکومت ہے, تو یہ حکومت یہ اپنی مدت پوری کرتا ہوا مودی دیکھ رہا ہے, یا اس سے پہلے ہی کوئی مواخذہ کر دیا جائے گا اس کا, اور مستقبل میں تو نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی کی بھی حکومت آ پائے گی. دیکھیں عرفان, سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ اپنے ٹینیور اس دفعہ پورا کرے گا یا نہیں, یا مواخذے کی, تو یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, یہ میں کہوں گا. لیکن آنے والی ٹرمز کی اگر ہم بات کریں, نیکسٹ الیکشن کی اگر بات کریں تو بہت مشکل ہے. اور جو ابھی ساجد بھی بات کر رہے تھے کہ اگر زوال کی بات کریں تو دیکھیں دو تین بڑے اہم پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے. اس وقت مودی سرکار کا, یہ انڈیا کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی یا اپنے ملک یا کسی اور کی نہیں, اس کے اپنے ملک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ مودی سرکار کا جو پروپیگنڈا ہے وہ نفرت پھیلانے والا ہے. ٹھیک ہے, جو سیکولر انڈیا چلتا آ رہا ہے پچھلے تقریباً 77 ایئر سے 77 سال ہو گئے ہیں, تو اس میں انڈیا نے اپنے آپ کو ایک بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کیا, ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. لیکن آج یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور انڈیا کے اندر سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, واقعات سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں باقاعدہ کہ کیا انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے یا ایکسٹریمسٹ ہے. اور پوری دنیا مانتی ہے, بھارت کے اندر سے لوگ یہ مانتے ہیں. آپ دیکھیں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, وہاں کا مسلمان دیکھ لیں, وہاں کے کرسچنز دیکھ لیں, اور ڈھیروں ایسے واقعات ہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بنیاد بنی ہیں. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ ہے کہ مودی کا بیانیہ ٹوٹلی ریلائے کرتا ہے ان کے اپنا گودی میڈیا کے اوپر, جو میڈیا ہے. اور اس میڈیا کی حالت یہ ہے کہ جسے مودی نے خریدا ہوا ہے, جسے مودی نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور ٹوٹلی اس کی زبان بولتے ہیں. آپ اس کی کریڈیبلٹی چیک کریں کہ 2 دن پہلے جو رات کو رپورٹنگ ہوئی, پوری دنیا نے اس پہ سوائے لان تان کے اور کچھ نہیں کیا, اور باقاعدہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو ان کے کئی ایسے ٹویٹس, باقاعدہ کچھ چینلز نے معافی مانگی, اور ان کے لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی رپورٹنگ کی گئی کہ پاکستان تو کیپچرڈ ہو گیا, خدا نخواستہ فوجیں داخل ہو گئیں, فلاں شہر پہ حملہ ہو گیا, اس طرح کے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ بخلاہٹ کا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہاں پاکستانی میڈیا کی تعریف بھی تو بنتی ہے نا. بالکل, پاکستان نے کہیں پینک نہیں پھیلایا, ذمہ داری سے رپورٹنگ کی تمام ٹی وی چینل. عرفان, یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا ٹوڈے کی باقاعدہ رپورٹ آئی ہے, یہ انڈیا ٹوڈے کو میں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میڈیا کی دوڑ میں جو صحافتی اقدار ہے, ایتھکس ہیں, جو جرنلزم جو ہے, اس پر انڈین میڈیا بہت پیچھے رہ چکا ہے. یہ باقاعدہ رپورٹ آئی ہے, یہ پہلگام واقعے کی بات کی پچھلے دنوں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ پروپیگنڈے میں انڈین میڈیا اس حد تک گر چکا ہے کہ پاکستانی میڈیا بہت آگے نکل چکا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ انڈیا ٹوڈے جو ان کا اپنا اخبار ہے اور بڑا ریلائبل اخبار ہے, نیوز پیپر ہے, اب وہ اتنی اتھینٹسٹی سے یہ رپورٹ شائع کر رہا ہے, تو میرے خیال میں پیچھے کچھ کہنے یا سننے کو کچھ باقی رہتا نہیں ہے, اور ان کی کریڈیبلٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فرحان رضا موجود تھے, ساجد حسن ساتھی اینکر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور 12 بجے دوبارہ ہم حاضر ہوں گے نیوز بلیٹن کے ساتھ, اور تازہ ترین اس وقت صورتحال کا کیا ہے, کیونکہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھارت کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہے, اور پاکستان اس کا بھرپور اپڈیٹس میں آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.